ایک جگہ پہ سیٹ کرنا، بار بار ایکو ڈیلے کرنی ہے. ایک کو ذرا تھوڑی سی رکھنی ہے، ڈبلنگ نہ آئے بس. الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلون الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں بھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے. ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے.
حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ انتہائی قابل سر تکریم و احترام قابل قدر علماء کرام، معززین علاقہ، بزرگان محترم، گرد و نواح قرب و جوار سے تشریف لانے والے غیور مسلمانوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، برادر عزیز جناب علی زیب صاحب اور ان کے دیگر پرخلوص رفقاء کرام کی محبت بھری دعوت پر آج کے اس خوبصورت پروگرام میں، جو کہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے خوبصورت عنوان سے مزین کر کے سجایا گیا، اس میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ رات کا بہت سارا حصہ بیت چکا ہے، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، علماء کرام کے بیانات اور خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بہت طویل لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ وقت بہت زیادہ بیت چکا ہے۔ تھوڑے سے وقت میں عنوان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق سننے کا حوصلہ بھی نصیب فرمائے، حق والوں کا ساتھی بنائے، حق پر زندہ رکھے، حق پر موت عطا فرمائے، حق والوں کے ساتھ اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ اونچی آواز نال آمین۔ جڑا چپ دا روزہ رکھیا ہے نا، کدوں دا کھول لو، کی خیال ہے؟ کافی دیر سے آپ بڑے خشوع و خضوع سے چپ کر کے تشریف فرمائیں، تو یہ چپ سے تو حاضری بھی نہیں لگتی نا۔ تھوڑا سا اپنی موجودگی کا، اپنے ہونے کا ثبوت دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاضری فرشتوں کے رجسٹر میں لکھی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اور یہ حاضری کل قیامت کے دن میدان محشر میں کام آئے گی۔ کہو انشاءاللہ۔ عمل کی نیت سے بیٹھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار میں بیٹھیں گے تو ایک ایک لمحہ قبر اور حشر کا سرمایہ بنے گا۔ میرے دوستو، بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ عنوان آپ نے اشتہار پہ پڑھ لیا، مشن مصطفیٰ۔ کہو صلی اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو، اور اونچی آواز سے۔ یہ تھوڑا تھوڑا بولنے کا رواج ڈالو گے تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشن کہتے ہیں نظریے کو، مشن کہتے ہیں مقصد کو، مشن کہتے ہیں کسی چیز کی غرض و غایت کو، مشن کہتے ہیں کسی تحریک کی منزل اور مقصد کو، اور مصطفیٰ کہتے ہیں جسے چنا گیا ہو، جسے منتخب کیا گیا ہو، جس کا انتخاب کیا گیا ہو، سلیکٹ کیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں مصطفیٰ، مشن مصطفیٰ۔ ایسی ہستی کے مشن کی بات کرنی ہے، ایسی ہستی کے نقطہ نظر کی بات کرنی ہے، ایسی ہستی کے آنے کے مقصد کی بات کرنی ہے، جسے چنا گیا ہو۔ کس نے چنا ہو؟ ایک چناؤ اور انتخاب وہ ہے جو آپ کرتے ہیں، اسے بھی
چننا کہتے ہیں، انتخاب کرنا کہتے ہیں۔ ایک چناؤ اور انتخاب وہ ہے جسے کوئی بڑا منتخب کر کے کسی جگہ پہ لا کے بٹھا دیتا ہے، اسے بھی انتخاب کہا جاتا ہے، چناؤ کہا جاتا ہے، سلیکشن کہا جاتا ہے۔ اور ایک چننا وہ ہے جو خدا چنتا ہے۔ مخلوق کے چننے میں اور خالق کے چننے میں فرق ہے۔ مخلوق کے انتخاب میں اور خالق کے انتخاب میں فرق ہے۔ مخلوق اپنی نظر سے دیکھ کر کسی کو چن لیتی ہے، اپنے رہبر کے طور پر، اپنے رہنما کے طور پر، اپنے مقتدا کے طور پر، اپنے پیشوا کے طور پر، اپنے بڑے کے طور پر۔ لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے پہلے چن لیتے ہیں، پھر اپنے انتخاب پر پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ یار پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ ہمارے کام نہیں آئے گا، پہلے پتا ہوتا تو اس کا انتخاب نہ کرتے، پہلے پتا ہوتا تو اس کو ووٹ نہ دیتے، پہلے پتا ہوتا تو اس کی کمپین نہ کرتے، پہلے پتا ہوتا تو اس کو پاس نہ بٹھاتے، پہلے پتا ہوتا تو اس کا ساتھ نہ دیتے۔ پتا چلا مخلوق جب انتخاب کرے تو انتخاب کے بعد اپنے انتخاب میں غلطی پہ پچھتایا بھی کرتی ہے، لیکن یاد رکھو جب خالق انتخاب کرے تو خالق کے انتخاب میں چونکہ غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ کا انتخاب ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو خلاق عالم جب کسی کو چن لیا کرتے ہیں تو پھر اللہ اپنے چناؤ کے بعد، اپنے انتخاب کے بعد زمانے کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ دنیا والوں ایک تمہارا انتخاب ہے جسے تم چننے کے بعد بات پہ پچھتاتے بھی ہو، بات پہ پشیمان بھی ہوتے ہو، شرمندہ بھی ہوتے ہو۔ ایک میرا انتخاب ہے، لو میں نے اسے چن لیا ہے۔ اور ابا کہاں سے چن لیا؟ اور میں سارے جہانوں میں چن لیا، سارے انسانوں میں چن لیا، کل کائنات میں چن لیا، سارے نبیوں میں چن لیا، سارے رسولوں میں چن لیا، پوری دنیا میں چن لیا، کل مخلوقات میں چن لیا۔ اور ابا پھر اب میں چن کے اسے کائنات میں بھیج رہا ہوں، پورے چیلنج کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے کہ اپنے انتخاب میں تمہیں غلطیاں نظر آ جاتی ہیں، آؤ ساری کائنات کے لوگ مل جاؤ، اپنے بھی آ جاؤ، بیگانے بھی آ جاؤ، دوست بھی آ جاؤ، دشمن بھی آ جاؤ، سارے جہان کے لوگ آ جاؤ، جتنی ہمت و طاقت ہے صرف کر چھوڑو، میرے محمد میں کوئی نقص نکال کے دکھاؤ۔ کہو صلی اللہ، اونچی آواز سے کچھ تو بولو یار، تاڑا تو میں کوئی قرضہ بھی نہیں دینا، نہ تسی سبحان اللہ کہندے ہو، نہ تسی صلی اللہ علیہ وسلم کہندے ہو۔ انج نہیں نا کام چلنا، انج پھر میں کلے ہی جاواں گا جنت چ، پھر تسی ویکھدے رہے جو مگرے کھلو کے ہیں، تسی بھی جانا ہے تو بولو، پھر رل مل کے جاواں گے۔ اللہ نے جسے چنا، چن کے پیش کیا کہ لو ذرا بتاؤ نا میرے انتخاب میں کوئی غلطی، میرے انتخاب میں کوئی عیب، میرے انتخاب میں کوئی نقص۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے محبوب کو جس نے بھی دیکھا وہ تڑپ کے پکار اٹھا کہ اس سے زیادہ حسین کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ محجبین کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ اخلاق والا کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ حلیم و بردبار کوئی ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ صاحب علم کوئی ہو نہیں سکتا، ان سے زیادہ شان والا کوئی ہو نہیں سکتا، ان سے بڑھ کے کوئی عزت والا کوئی ہو نہیں سکتا، ان سے زیادہ کوئی مرتبے والا کوئی ہو نہیں سکتا، ان سے زیادہ مقام والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ کہنے والے کو کہنا پڑا کہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نذر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ نے کل کائنات میں سب سے عرفہ اور اعلیٰ بنایا آمنہ کے لال کو، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کا معنی ہی ہوتا ہے چنا ہوا، اور جس کو اللہ نے چن لیا اور جس انتخاب میں غلطی نہ ہو
اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ چاہوں گا، اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ مشن مصطفیٰ، جسے چون کے اللہ نے کائنات میں بھیجا، اللہ نے انہیں ایک نظریہ دیا، اللہ نے انہیں ایک مشن دیا، اللہ نے انہیں ایک نقطہ نظر دیا، اللہ نے انہیں ایک سوچ اور فکر کا زاویہ دیا، ایک مقصد دے کر کائنات میں بھیجا۔ اور میرے پیغمبر نے آ کر اس مقصد کا تعارف کس انداز سے کرایا، ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ کے حبیب پیغمبر نے آ کر کتنی خوبصورت بات کہی، اور میں کوئی نیا مشن نہیں لے کے آیا، میں کوئی نیا نظریہ نہیں لے کے آیا، میں کوئی نئی سوچ نہیں لے کے آیا، کوئی نئی فکر نہیں لے کے آیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا مشن پیش کروں، تم کہو لودھی آج پہلی بار بات سنی ہے، میں اپنا مشن پیش کروں، تم کہو لودھی یہ نئی بات کہاں سے آ گئی، میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں، اور آپ کہو کیسی اجنبی بات کر رہے ہیں، آج سے پہلے تو کبھی سنی نہیں۔ نانا حضرت آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آئے ہیں۔ جب مشن لے کے آئے، مقصد لے کے آئے، نقطہ نظر لے کے آئے، تو کس انداز سے تعارف کرایا، اور میں نئی بات نہیں کرنے لگا، بات وہی ہے جو جناب آدم علیہ السلام نے کی تھی، بات وہی ہے جو نوح علیہ السلام نے کی تھی، بات وہی ہے جو ادریس علیہ السلام نے کی تھی، بات وہی ہے جو شیس علیہ السلام نے کی تھی، بات وہی ہے جو حضرت دانیال نے کی تھی، بات وہی ہے جو سیدنا الیاس نے کی تھی، بات وہی ہے جو حضرت یونس نے کی تھی، بات وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جو اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، جو اسحاق علیہ السلام نے کی تھی، جو حضرت یعقوب و یوسف نے کی تھی، جو حضرت ایوب نے کی تھی، جو حضرت داؤد اور سلیمان نے کی تھی۔ کوئی نئی بات نہیں لے کے آیا، وہی پیغام ہے، وہی مشن ہے، وہی نقطہ نظر ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہی مشن ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ اختلاف کی کوئی بنیاد بھی تو لاؤ نا، میں تو کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میں تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے مشن کا پاسبان بن کے آیا ہوں، جو وہ کہتے رہے وہی سنانے کے لیے آیا ہوں۔ ارے کیا سنانے کے لیے آئے ہو؟ تو جواب ملا، وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ وہی پیغام جو سارے نبیوں نے سنایا، وہی پیغام خاتم الانبیاء نے سنایا۔ قرآن کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا معبود بھی کوئی نہیں، مسجود بھی کوئی نہیں، الہ بھی کوئی نہیں، مشکل کشا بھی کوئی نہیں، حاجت روا بھی کوئی نہیں۔ یہ مشن مصطفیٰ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب مزے کی بات یہ ہے، یہی مشن مصطفیٰ حضور نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر بیان کیا۔ یہی مشن مصطفیٰ مولوی صاحب اگر اللہ توفیق دے تو، بغیر توفیق کے نہیں، خالی مولوی بیان نہیں کر سکتا، اللہ کی توفیق جس کے ساتھ ہو وہی کرے، کیونکہ آج کل کے دور میں تو اکثر کو بیچاروں کو فکر پڑی ہوتی کہ روٹی کہاں سے کھانی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی توحید بیان کرو، روٹی رج کے کھوائے گا رب، تو کبھی بھوکا نہیں مارتا۔ لیکن بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو صحیح بات چھپاتے ہیں، عقیدہ چھپاتے ہیں، حقیقت چھپاتے ہیں، زمانے کو نہیں بتاتے کہ مشن مصطفیٰ کیا ہے۔ مشن مصطفیٰ ہے در در کے بھکاریوں کو ایک در پہ لا کے کھڑا کر دینا۔ مشن مصطفیٰ ہے در در کے منگتوں کو ایک رب سے مانگنا سکھانا۔ مشن مصطفیٰ ہے اس پیشانی کو ایک در پہ جھکنے کا عادی بنانا۔ مشن مصطفیٰ ہے جہاں پہ تاریکی ہو وہاں روشنی کی شمع جلانا۔ مشن مصطفیٰ ہے جہاں جہالتوں کا اندھیرا ہو وہاں علم کا آفتاب طلوع کرنا۔ مشن مصطفیٰ ہے جہاں پر ظلم و ستم کا بسیرا ہو وہاں عدل کے پھول کھلا دینا۔ مشن مصطفیٰ ہے جہاں پر جھوٹ ہی جھوٹ ہو وہاں صداقت کا آفتاب طلوع کر دینا۔ مشن مصطفیٰ ہے جہاں پر بے حیائی کا دور دورہ ہو وہاں حیا کی
آب و ہوا چلا دینا مشن مصطفیٰ ہے۔ جہاں بزدلی کی عام عادت ہو وہاں جرأت و بہادری کا پرچم گاڑ دینا یہ مشن مصطفیٰ ہے۔ زمانے کے اندر ہدایت کی رمجھم برسانا یہ مشن مصطفیٰ ہے۔ گمگشتہ راہوں کو جنت کی راہوں پہ چلانا یہ مشن مصطفیٰ ہے۔ زمانے کو خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے اللہ سے ملانا یہ مشن مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، اونچی آواز سے کہہ دو، راہ ہدایت دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، خدا سے بندے ملانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، تو ہر زمانے میں ساری دنیا کا محسن بے بدل رہا ہے، خدا کا رستہ دکھانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر، تیرے صحابہ کی زندگانی تیری رفاقت کا آئینہ ہے، ہر ایک کو مظہر بنانے والے درود تجھ پر سلام تجھ پر۔ میرے محبوب کو اللہ نے کائنات میں عظیم مقصد کے لیے بھیجا، عظیم مشن دے کے بھیجا، اور جو مشن حضور لے کے آئے، توجہ کرنا ذرا، اس مشن کو ضرورت تھی رضاکاروں کی، اس مشن کو ضرورت تھی سپہ سالاروں کی، اس مشن کو ضرورت تھی وفاداروں کی، اس مشن کو ضرورت تھی ساتھ چلنے والوں کی۔ بات سمجھتے ہو؟ ہمارے ہاں مسجد کی کمیٹی بنتی ہے نا، فلانے حکیم صاحب نو بھی رکھ دو، فلانے ڈاکٹر صاحب نو بھی رکھ لو، فلانے حاجی صاحب نو بھی رکھ لو، فلانے ماسٹر صاحب نو بھی رکھ لو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے جس مسجد میں پہلے خطیب تھا وزیر آباد میں، ہمارے حاج صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کو قریب رحمت فرمائے، مسجد کی انتظامیہ کے صدر تھے، تو وہ بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، کہتے یار میری شروع سے عادت ہے، کوشش ہوتی ہے کہ مسجد کا خزانچی کسے بھوکے بندے نو نہیں بنانا چاہیے، مسجد دا خزانچی کسے بھوکے بندے نو نہیں بنانا چاہیے، انہوں بناؤ جڑا رجیا ہوئے۔ کیوں بناؤ بھائی؟ وہ بولو یار، جڑا رجیا ہوئے، گھروں رجیا ہوئے، بھوکا چودھری نہ ہوئے، نام دے چودھری، رجیا ہوئے، خرچ کرنا جانتا ہو، پیسے کی ہوس نہ ہو، دولت کی ہوس نہ ہو، مال کا لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، اللہ نے رزق دیا ہو، مال دیا خوب اور استطاعت سے زیادہ خرچ کرتا ہو، تو میں ایسے بندے کو مسجد کا خزانچی بنانا چاہیے، مسجد کا فنانس سیکٹری بنانا چاہیے، اس سے پھر اللہ کے گھر کو کوئی خطرہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب آپ کسی کو ایسی کمیٹی کو لاؤ گے جو خرچ کرنے والا ہوگا، اللہ کا گھر ترقی کرے گا، اور اگر ایسے کو لاؤ گے کہ جو کہے کہ کوئی نہیں اللہ بھی اپنا ہی ہے، تو اللہ کا گھر بھی اپنا ہی۔ ایک مولوی صاحب ہوتے تھے یہاں لاہور میں ہی، نام نہیں لیتا میں ان کا، تو ان کے بارے میں ہمارے حضرت قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دونوں بھرا ٹھگ برادران نے۔ اچھا، میں نے ایک دن حضرت کو کہا کہ حضرت آپ ان کو ٹھگ برادران کیوں کہتے ہیں؟ ان کے سامنے کہہ دیتے تھے کہ ہاں بھی ٹھگ برادران کی حال۔ اب میں نے حضرت سے پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت آپ نے یہ ٹھگ برادران کیوں نام رکھا ہوا ہے ان کا؟ کہتے ہیں یہ ایسے ظالم ہیں کہ یہ اللہ میاں کے ساتھ بھی عجیب ہاتھ کرتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کا محتمم ہے اللہ میاں، ہمارے مدرسے کا محتمم کون ہے؟ اللہ میاں۔ تو اب ہم جب مدرسے کا چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو اب ہم اللہ کو بتا دیتے ہیں کہ سگریٹیں ہم نے اسی میں سے پینی ہے محتمم صاحب، پیسے ہم نے اسی میں سے لینے ہیں، بل ہم نے اسی میں سے ادا کرنے ہیں، سارا کچھ نے کہ یہ ایسے ٹھگ برادران ہیں، سارا پیسہ مسجد مدرسے کا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو بتا کے کھاتے ہیں، ہم کون سا چوری کھاتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ایسے لوگ جو کھانے والے ہیں وہ ادارے اور مرکز کی ترقی کا ذریعہ نہیں بنتے، ہاں جو خرچ کرنے والے ہیں وہ ترقی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قربان جاؤں آمنہ کے لال تیرے مشن پہ کہ جب مشن مصطفیٰ کی فراوانی کی ضرورت پڑی، فروغ کی ضرورت پڑی، آبیاری کی ضرورت پڑی، اللہ نے کہا محبوبہ تنخواہ والے نہیں بھیجوں گا کہ جو آئیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے، نا میں تیرے در پہ وہ بھیج رہا ہوں جو آئیں گے تو کچھ نہیں دے کے جائیں گے بلکہ سب کچھ دے کے جائیں گے۔ میں وہ بھیج رہا ہوں تیرے دین کی آبیاری کے لیے، تیرے مشن کے تقدس کے لیے، حق و صداقت کا بھیرا لہرانے کے لیے، جو آئیں گے
گے، گھر کا سارا مال دے جائیں گے، اپنا گھر بار لٹا دیں گے، تن من دھن لٹا دیں گے، سواریاں لٹا دیں گے، کپڑے کی ساتھ دکانیں محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دیں گے۔ میرے محبوب میں وہ دے رہا ہوں، کوئی 100 اونٹ غلے کے لے کے آئے گا، کوئی درہم و دینار کی تھیلیاں لے کے آئے گا، کوئی کھجوریں لے کے آئے گا، کوئی چھوارے لے کے آئے گا، کوئی سکتو لے کے آئے گا، کوئی جو لے کے آئے گا، کوئی گھر کے برتن لے کے آئے گا، کوئی بستر لے کے آئے گا، کوئی اپنے گھر کے کپڑے اٹھا لائے گا، اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر کے وہ کہے گا کہ میرے آقا میرے پاس جو کچھ تھا میں نے لا کے پیش کر دیا ہے۔ قدرت اوپر سے میرے محبوب کو پیغام بھیجے گی کہ اب اس سے پوچھنا کہ اتنا کچھ لٹا کے تو اللہ سے راضی ہے یا ناراض؟ وہ جواب میں کہے گا کہ مولا مجھ سے پوچھا ہے، اور ارشاد فرمائیں گے ہاں ہاں تجھ سے پوچھا ہے، راضی ہے کہ نہیں، راضی ہے کہ نہیں؟ اقبال کہتا ہے یہی تو وہ مقام ہوتا ہے جہاں آ کر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پوچھتا ہے راضی ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں مولا سب کچھ لٹا کے بھی راضی ہیں، تو وہ جواب بھیجتا ہے کہتا اچھا پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تساں راضی ہو تو میں پھر کیوں نہ راضی ہوا؟ اگر تم راضی ہو تو میں بھی راضی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان سے اللہ راضی ہوا، کیسے راضی ہوا ہے؟ ایسے نہیں پھلیاں مکھانے بانٹ کے اللہ راضی نہیں ہوتا، جدہ تسی تے میں لگے ہوئے ہیں، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آ جائے، کرنا بھی کچھ نہ پڑے، جنت کی فرنٹ سیٹوں پہ ہمارا نام لکھا ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ عجیب بات ہے، خلاق عالم نے جن کے ساتھ رضا کا اعلان کیا ایسے ہی نہیں کر دیا، بلکہ پہلے ان کا مقدر تقسیم کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ توجہ ہے آپ؟ کیا کیا؟ مقدر تقسیم کیا۔ زمانے کے مقدر بنائے نا تو اللہ نے ہر ایک کے حصے میں کچھ کچھ رکھا، کسی کو دنیا دی، کسی کو دولت دی، کسی کو مال دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، سارا کسی کے حصے میں وزارت آ گئی، کسی کے حصے میں کرسی آ گئی، کسی کے حصے میں مربے آ گئے، کسی کے حصے میں زمین آ گئی، کسی کے حصے میں جائیداد آ گئی، کسی کے حصے میں کار، کوٹھی، بنگلہ، مکان، جائیداد، کاروبار، فیکٹری، کچھ نہ کچھ آ گیا۔ کسی کے حصے میں خاندان آیا، کسی کے حصے میں برادری آئی، کسی کے حصے میں ووٹیں آئیں، کسی کے حصے میں لوٹے آئے۔ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ لفافے بھی آتے ہیں۔ کسی کے حصے میں مال آیا، لیکن قربان جاؤں محمد کے صحابہ کے جن کے حصے میں آمنہ کا لال آیا۔ کتنے نصیبے والے ہیں، لیکن صرف حضور ہی ان کے حصے میں نہیں آئے۔ توجہ، جب ان کے حصے میں حضور کی رفاقت آئی، جب ان کے حصے میں حضور کی نسبت آئی، جب ان کے حصے میں حضور کی صحابیت آئی، اس کے ساتھ گھر چھوڑنا بھی ان کے حصے میں آیا، قربانی دینا بھی ان کے حصے میں آیا، بچے یتیم کرانا بھی ان کے حصے میں آیا، بیویوں کو بیوہ کروانا بھی ان کے حصے میں آیا، بدر و احد کو سجانا بھی ان کے حصے میں آیا، تلواروں کے سائے میں حق و صداقت کے نغمے سنانا بھی ان کے حصے میں آیا، تپتے ہوئے صحراؤں میں اللہ کی توحید کا اعلان بھی ان کے حصے میں آیا، خیبر و تبوک کے مارکوں میں اللہ کے پیغمبر سے وفا بھی ان کے حصے میں آئی۔ یہ سارا کچھ تپتی ہی ریت پہ لیٹنا ان کے حصے میں آیا، انگاروں کے اوپر چلنا ان کے حصے میں آیا، تختہ دار پہ لٹکنا ان کے حصے میں آیا، دو ٹکڑے ہو جانا پورے جسم کا ان کے حصے میں آیا، آنکھوں کا نکال دیا جانا ان کے حصے میں آیا، نبوت کی وفا کی پاداش میں، پیغمبر سے تعلق کی پاداش میں پسلیوں کا توڑ دیا جانا، چمڑی کو ادھیڑ دیا جانا ان کے حصے میں آیا۔ لیکن قربان جاؤں، ان کے حصے میں تکالیف بھی آئی، ان کے حصے میں مصائب بھی آئی، ان کے حصے میں مشکلات بھی آئی، ان کے حصے میں مصائب و آلام کے طوفان بھی آئے، لیکن وہ سب کچھ برداشت کر گئے۔ میں نے کہا رے بتاؤ تو صحیح اب کہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا کیا؟ راہ عشق میں نہ آئے زبان پر کہیں اس تلک یہ روا نہیں، ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہ عشق و محبت کا راستہ ہے، اس راستے پہ زبان پہ اف نہیں آیا کرتا، جان تو جایا کرتی ہے، چمڑی تو ادھرا کرتی ہے، گھر بار تو لٹا کرتا ہے، لیکن زبان پہ اف نہیں آیا کرتا۔ جب دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے
اپنا سب کچھ تن من دھن در مصطفیٰ پہ مشن مصطفیٰ پہ لٹا چھوڑا ہے، تو خالق نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمہارے حصے میں قربانی آئی تم راضی رہے، تمہارے حصے میں تکالیف آئی تم پھر بھی راضی رہے، تمہیں مال دینا پڑا تم پھر بھی راضی رہے، تمہارے اوپر خوف آیا تم پھر بھی راضی رہے، تمہیں ہجرت کرنا پڑی تم پھر بھی راضی رہے، گھر بار چھوڑنا پڑا پھر بھی راضی رہے، پکے ہوئے باغات چھوڑنے پڑے پھر بھی راضی رہے، بدر و احد میں کٹنا پڑا پھر بھی راضی رہے۔ اور جب تم اللہ کے رسول سے راضی، اللہ سے راضی، تو میرے محبوب ان کو اعلان کر کے سنا دے کہ میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہوں۔ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے آپ کی؟ تو مجھے نہیں آ رہی، خیر آپ تو سوچی پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کی سوچی پڑے ہوئے کہ ملک دا پتہ نہیں کی بنے گا، سارے تو دانشور نے ماشاءاللہ۔ واصف علی واصف مرحوم گزرے ہیں، عجیب ادیب قسم کے آدمی تھے اور صوفی مزاج، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اچھا آدمی تھا اور بہت خوب باذوق اور اچھے مزاج کے شخص تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا ملنے کے لیے، تو دوست تھا، اس کے لیے چائے منگوائی انہوں نے۔ اب وہ شروع ہو گیا، کہتا ہے جی حالات بڑے خراب ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ حالات بڑے خراب نے ملک میں۔ واصف علی واصف مرحوم اس کو کہنے لگے تو کیتے نے حالات خراب، تو کیتے نے حالات خراب؟ کہتا نہیں میں تو نہیں کیتے۔ انہوں نے کہا اچھا صحیح کر سکنا؟ انہوں نے کہا نہیں صحیح بھی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر چپ کر کے چاہ پیتے جا، خراب بھی تو نہیں کیتے تو صحیح بھی تو نہیں کر سکتا، تو چپ کر کے چاہ پیتے جا جنہیں جو کا تو ہے گا۔ اب جناب ہم ماشاءاللہ پوری امت کی فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بنے گا ملک کا، کیا بنے گا قوم کا، اپنا سوچو کی بنے گا۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے آل اولاد کی تہذیب و ثقافت کی فکر کرو، اپنے گھر کے ماحول کی فکر کرو، اپنا آپ سنوارو، پورا معاشرہ سنور جائے گا۔ خود کو رسول اللہ کی سیرت و سنت کے سانچے میں ڈھالو، ایک گھر نہیں بدلے گا، ایک خاندان بدل جائے گا۔ عجیب ہمارے ہاں تبصرے کی عادت ہے، حالات پہ تبصرہ ہو رہا ہے، معاملات پہ تبصرہ ہو رہا ہے، اپنی زندگی کو بدلنے کا مزاج نہیں۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نے مشن مصطفیٰ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو سوچ سمجھ کے کیا تھا، اور آج تک دنیا میں کسی تحریک کو اتنے رضاکار ایسے نہیں ملے کہ جو ساتھ چل پڑا دوبارہ پھر واپس نہیں آیا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، راہ حق سے نہیں ہٹا۔ ورنہ آپ کو ہر تحریک میں، ہر جماعت میں ایسے لوگ مل جائیں گے، کل ساتھ تھے آج ساتھ نہیں، کل ان کے ساتھی تھے آج نہیں ہیں، کل ان کے سٹیج پہ تھے آج نہیں ہیں، کل ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے آج نہیں ہیں۔ ہر تنظیم میں ہوتا ہے، ہر علاقے میں ہوتا ہے، ہر قوم کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن آپ میرے محبوب کے مشن کے رفقا میں سے کوئی دکھائیں نا کہ وہ حضور کے ساتھ تھا اور پھر نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو حضور کے ساتھ تھا وہ ساتھ تھا، وہ ساتھ ہے، وہ ساتھ رہے گا۔ اس کو تو کوئی دنیا کی طاقت جدا کر ہی نہیں سکتی۔ جس کو رب نے چن کے مصطفیٰ کا ساتھی بنا دیا، اسے دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کو مشن کے لیے رضاکار چاہیے تھے، اللہ نے رضاکار وہ دیے جو کھانے والے نہیں تھے، کھلانے والے تھے، جو لینے والے نہیں تھے، دینے والے تھے، جو لوٹنے والے نہیں تھے، لٹانے والے تھے۔ اسی لیے تو پھر اسلام نے ترقی کی۔ اور میں اس کو اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں سول انجینئر کو بلایا جاتا ہے، کوئی عمارت بنانی ہو تو اس سے مشورہ کیا جاتا ہے، اس سے مشورہ پوچھا جاتا ہے، اس سے ایسٹیمیٹ لیا جاتا ہے کہ یہ جی ہم پلازا بنانا چاہتے ہیں، یہاں پہ بہت بڑی عمارت و بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، یہاں مینار بنانا چاہتے ہیں، تو وہ سول انجینئر پوچھتا ہے کہ جناب بنا تو دیں گے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے، اندازہ کیا ہے، کتنی مضبوط عمارت بنانی ہے، کتنے سالوں تک قائم رہنی چاہیے؟ تو وہ آگے جواب میں کہتے ہیں 100 سال تک کتے بھی نہیں جانی چاہیے تھی نا، اے جی مضبوط بناؤ نا، پکی ٹھکی کمال ہو جائے۔ اب جناب دوسرا کہتے ہیں نہیں 150-200 سال تک اپنی جگہ سے نہ ہلے، زلزلہ پروف بھی ہو، آندھیاں اور بادل اور طوفان آئے تب بھی اس عمارت کا کچھ نہ بگڑ سکے، جتنی مضبوط اور دیر پا بنانی ہو اس کے
وہ سول انجینئر آپ کو پورا اسٹیمیٹ بنا کے دے گا، اتنی بجری چاہیے، اتنا سیمنٹ چاہیے، اتنا سریا چاہیے، اتنا کنکریٹ چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، یہ سارا کچھ اس کی بنیادوں میں بھرا جائے گا، اور اس کے اوپر جب اس عمارت کو تعمیر کریں گے اس کی مضبوطی بے مثال ہوگی۔ تو میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں کہ خلاق عالم نے جب اپنے حبیب کو مشن دے کے بھیجا، اسلام کی عظمتوں کا پاسبان بنا کے بھیجا، تو خلاق عالم میرے محبوب پیغمبر کو بھیج رہے ہیں اور ساتھ ٹریننگ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر والے، اے چادر والے، اے کمبل والے، اٹھنا ذرا، ربا کروں کیا، اور میں ذرا اٹھ کے جا تو صحیح، قربان جاؤں، ڈیوٹی پہ جانا ہو میں نے تو اٹھاتے ہیں گھر والے، ڈیوٹی پہ جانا ہو تو نے تو اٹھاتے ہیں تیرے گھر والے، ڈیوٹی کو جانا ہو نوجوان نے اس کو اٹھاتی ہے اس کی والدہ، کسی کو اٹھاتی ہے بہن، کسی کو اٹھاتی ہے بیوی، کسی کو اٹھاتا ہے بھائی، کسی کو اٹھاتا ہے باپ، لیکن حضور نے جانا ہے ڈیوٹی پہ اور اٹھاتا ہے میرا اللہ۔ قم فانذر، محبوب اٹھیے نا ذرا، ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا، ربا ڈیوٹی پہ جانا ہے تو کرنا کیا ہے، کہنا کیا ہے، اور میں وہ رب کا فکبر، انہیں ڈرانا اپنے رب کی کبریائی سے، انہیں پتا بڑے تم نہیں ہو، بڑا اللہ ہے۔ سب سے بڑا کون ہے بھائی؟ اونچی آواز سے، یہ بھی کل کی بات ہے، میں جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا تو اسکول کے 2 اسٹوڈنٹ آ گئے نوجوان، انہوں نے آگے بڑا خوبصورت سوال کیا، مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ایک سوال کرنا ہے، میں نے کہا پوچھو، کہتا ہے جی یہ بتائیں کہ جو تکبر ہے حرام ہے؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتا پھر اللہ کیوں کردا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ تکبر حرام ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا جس کے دل میں رتی برابر، رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا، کہتا جی پھر اللہ تکبر کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو گل ہے سمجھانا لی۔ میں نے کہا ٹینکر رکھنا جائز ہے پاکستان کے قانون میں، آپ رکھ سکتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ میں کہا توپ؟ کہتا نہیں۔ میں کہا کوئی بمبار لڑاکا طیارہ F-16؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا حکومت رکھ سکتی ہے؟ کہتا ہاں جی۔ میں کہا یہ سمجھ نہیں آئی، وہی اسلحہ جو تیرے لیے رکھنا جرم ہے وہ حکومت کے لیے رکھنا حسن ہے، جو تیرے پاس ہو تو جرم کہلاتا ہے، وہی حکومت کے پاس ہو تو حسن کہلاتا ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس کوئی اپنی شے ہے؟ نہ وجود اپنا، نہ سانسیں اپنی، نہ خون اپنا، نہ دل اپنا، نہ دماغ اپنا، نہ سوچیں اپنی، نہ کوئی نظام اپنا، نہ کسی قسم کی صحت پہ اختیار اپنا، نہ ہاتھوں پہ اختیار، نہ پاؤں پہ اختیار، نہ نگاہوں پہ اختیار، نہ کانوں پہ اختیار، نہ دل پہ اختیار، نہ دماغ پہ اختیار، سارا کچھ تو اس کے ہاتھ میں، جب چاہے بٹن دبائے تو سب کچھ بند۔ تو تو کرتا کس چیز پہ ہے؟ تیرے پاس تو کچھ بھی اپنا نہیں ہے اور اس کے پاس تو سارا کچھ ہی اپنا ہے، تو اسے زیب دیتی ہے کبریائی، اسے زیب دیتی ہے شہنشاہی، اسے زیب دیتا ہے تکبر۔ اسی لیے تو میرے حبیب نے فرمایا، آمنہ کے لال نے کہا کبریائی میرے اللہ کی چادر ہے، تبھی تو رب نے کہا محبوبہ ذرا اپنی چادر اتارنا، باران کی چوٹی پہ جا کے انہیں اللہ کی چادر کا تعارف کرا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ کبریائی کس کے لیے ہے؟ اونچی آواز سے بولو یار، کبریائی کس کے لیے ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو، سب سے بڑا اللہ ہے۔ کبریائی اسی شان کو زیبا ہے، اسی ہستی کے لیے زیب دیتی ہے۔ اب میرے محبوب نے جا کر اس مشن کا پرچار کرنا شروع کیا۔ توجہ چاہوں گا آپ، جب اس مشن نبوت کو لے کر، مشن مصطفیٰ کو لے کر میرے محبوب فاران کی چوٹی پہ گئے نا، تو اب حضور نے ادھر زبان سے حق و صداقت کا اعلان کیا، ادھر ابو لہب پتھر لے کے کھڑا ہو گیا، پتھر مارنے کے لیے۔ گھر سے بندہ مخالف ہو جائے تو اچھی بلی تکلیف ہوتی، لوگ بھی تانے دیتے ہیں کہ تیرے تو اپنے گھر دے ووٹ تیرے نال نہیں ہے، تو کھلو گیا بھائی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہوئی ہوگی، بہت تکلیف ہوئی ہوگی کہ گھر کا ہی بندہ ہے پتھر لے کے کھڑا ہو گیا۔ نعوذ باللہ، تبا لک یا محمد، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشے۔ کہتا ہے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، میرے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا محبوبہ تو نہیں بولنا، میں ہے نا، میں نے کہہ کے بھیجا ہے، واللہ یعصمک من الناس،
मुझे अपनी किबरियाई की कसम है महबूबा, तेरा बाल भी बीका नहीं होने दूंगा। अब फखरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, वो आगे से कह रहे हैं तब अल्लाह का या मोहम्मद, अल्लाह ने कुरान उतारा, फरमाया तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मेरे महबूब फिक्र ना कर, इसने तो तुझे सिर्फ कहा है ना, मैं तुझे इसके टूटे हुए हाथ दिखाता हूँ, मैं इसका टूटा हुआ बदन दिखाता हूँ, इसके जिस्म में कीड़े पड़े हुए दिखाता हूँ। रही बात मिशन का साथ देने की, तो ये मुखालफत में खड़ा हुआ है ना, इसका नाम मिट जाएगा, इसकी नस्लें मिट जाएंगी। वो कोने पे देख एक बंदा हाथ खड़ा करके खड़ा हुआ है ताईद में, या अल्लाह ये कौन है? और मैं पहचान तो जरा, अबू बकर, ऊंची आवाज से, सिद्दीक अकबर तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा। नबी के पहलू में तेरा मस्कन तो रश के आलम है तेरा मदफन, खुदा की जन्नत में जिसको तरसे वो कितना जी एहतशाम होगा। मेरे महबूब ने देखा वो अबू बकर, फरमाया महबूबा ये जो आज पत्थर उठा के खड़ा हुआ इसकी नस्लें मिट जाएंगी, और जिसने हाथ लब्बैक के लिए ताईद के लिए उठाया है इसकी बरकत ऐसी होगी, जमाना इसकी वफाओं की मिसाल दिया करेगा, जमाना इसकी अजमतों को सलाम किया करेगा, जमाना इसकी मोहब्बतों को सलाम करेगा। मेरे महबूब आप फिक्र ना करें, आपके मिशन को चार दांगे आलम में फैलाने का फैसला किया जा चुका है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। महबूब आपको हमने दुनिया में भेजा इसलिए है कि आपका मिशन, आपका दीन सारे दीनों पे गालिब आ जाए। और फिर मेरे नबी ने मिशन मुस्तफ़ा की दावत ऐसे अंदाज से दी है कि सबसे मुनफरद अंदाज, सबसे मुनफरद स्टाइल। तवज्जो चाहूंगा सिर्फ एक बात और करके एक बात समेट लेते हैं। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन की दावत दे रहे हैं, तवज्जो है ना आपकी। मैं आपको वैसे गौर कर रहा हूँ कि माशाल्लाह इस इलाके में हमारे मोहतरम बुजुर्ग गुजरे हैं, मौलाना अब्दुल क़य्यूम रब्बानी साहब, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत फरमा। उन्होंने अकायद की नामूस रिसालत और नामूस असहाब रसूल की एक बड़ी मुअस्सर और मुखलिसाना मेहनत एक अरसा तक की है, तो उसका रंग नज़र आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जो नौजवान हैं, ये साथी, ये उन्हीं की मेहनतों का समर है, उन्हीं के खुलूस और उन्हीं के प्यार और उनकी कुर्बानी का नतीजा है। अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाए और इस फैज को जारी फरमा दे। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि मिशन की दावत देने के लिए सारे नबी अल्लाह ने भेजे, तो जो नबी भी आते थे वो आके दावत देते थे, लेकिन अल्लाह ने बाकी अंबिया की दावत को जिस लफ्ज़ से ताबीर किया ना कुरान में, वो है यहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। फरमाया वो नबी आते थे और सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करते थे, सीधे रास्ते की तरफ, मंजिल की तरफ। वो कैसे? एक बंदे से आप रास्ता पूछे, वो इधर खड़ा हो कि आपको किधर आओगे, आप इधर से चले जाएंगे, वो सामने है वो जगह जहां आपने जाना है, ठीक है, इधर रास्ता है, वो मंजिल है, वो यानी फासले पे। तो तमाम अंबिया के बारे में ये बताया गया यहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, वो रास्ते के किनारे पे खड़े होकर कहते हैं इला सिरातिल मुस्तकीम, इस तरफ है रास्ता, ये है मंजिल, ये है हिदायत, वो चले जाइए जन्नत में पहुंच जाओगे। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। फरमाया इला सिरातिल मुस्तकीम नहीं, अला सिरातिल मुस्तकीम। बाकी कहते थे रास्ता ये है, मंजिल वो है, हुजूर फरमाते रास्ता वो है, मंजिल ये है। समझे बात को जरा। बाकी कहते थे ये रास्ता है जो हमारे सामने, वो आगे मंजिल है। हुजूर मंजिल पे खड़े होके फरमा रहे हैं इधर आओ, जिस पे चल के आओगे ये रास्ता है, जहां मैं खड़ा हूं ये मंजिल है, जहां मैं हूं ये, ऊंची आवाज से बोलो, मैं आपके ज़ौक़ की बात करने लगा हूं बड़ी खूबसूरत। जहां मैं हूं, जहां मैं हूं, कहां मैं हूं, बोलो ऊंची आवाज से, कहां मैं हूं? जहां अबू बकर है। कहां मैं हूं? जहां उमर है। मैंने कहा था बात तो कामयाबी की हो रही थी, हिदायत की हो रही थी, मिशन की हो
وہی کامیابی ہے، وہی ہدایت ہے، وہی جنت ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سارے کہتے ہیں ادھر سے جاؤ وہ منزل ہے، حضور فرماتے ہیں جدھر سے بھی آؤ یہاں آؤ یہ منزل ہے۔ جو در مصطفیٰ پہ پہنچ گیا وہ منزل پہ پہنچ گیا، وہ حضور کے در پہ جو آ گیا وہ ہدایت پا گیا۔ اس لیے کہ یہ وہ درسگاہ ہے جہاں آنے کے بعد ٹیسٹ نہیں ہوگا، آنے سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ انٹری ٹیسٹ پر سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، پہلے چنا جاتا ہے پھر بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے اسکولوں کی، کالجوں کی طرح، مدرسوں کی طرح نہیں، اسٹوڈنٹ داخل کر لیتے ہیں، تھوڑے دنوں بعد دیکھتے ہیں یہ نالائق ہے، اس کے والدین کو بلا کے کہتے ہیں لے جا یار انہیں نہیں پڑھنا، انہیں نہیں پڑھنا، انہوں لے جا، یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ کون ذہن ہے، توجہ نہیں دیتا، یہ نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے فرمایا جو نہیں پڑھ سکتا اسے میں بھیجتا ہی نہیں، جو اس قابل نہ ہو اسے میں آنے ہی نہیں دیتا، اور فرمایا جو آ جائے پھر میں اسے جانے ہی نہیں دیتا۔ جو جانے والا ہو اسے میں آنے نہیں دیتا، وہ دور دور سے۔ فرمایا اگر کبھی تکشائی کر کے آ بھی جائے تو میں کہتا ہوں چل اٹھو، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ اور اب کے بڑے بڑے مجاور اکٹھے ہو گئے آگے، انہوں نے کہا جی یہ نبینا صحابی کو اٹھائیے پھر بات کرتے ہیں۔ حضور نے محض مشن کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے، اپنے مشن کے فائدے اور مفاد کے لیے فرمایا کہ عبداللہ یار تو نے کہیں کون سا بھاگ جانا، تو ذرا باہر بیٹھنا میں ان کی بات سنوں۔ اللہ رب العزت نے جب یہ منظر دیکھا قرآن اتارا، فرمایا محبوبہ یہ درسگاہ آپ کی ہے، کنٹرول میرے پاس ہے، یہ نہیں کہ جس کو چاہیں اٹھائیں جس کو چاہیں بٹھائیں، نہ یہاں جس نے بیٹھنا ہے اس کا انتخاب بھی عرش سے ہوتا ہے، جس کو اٹھانا ہے اس کا فیصلہ بھی عرش سے ہوتا ہے۔ جس نبینا کو اٹھایا ہے اسے بٹھانا پڑے گا، جنہیں بٹھایا ہے انہیں یہاں سے اٹھانا پڑے گا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اللہ پگڑیاں نہیں دیکھتا، اللہ ترے نہیں دیکھتا، اللہ نسبتیں نہیں دیکھتا، اللہ کمال نہیں دیکھتا، اللہ بینک بیلنس نہیں دیکھتا، عہدے نہیں دیکھتا، اللہ تو دل دیکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى انسابکم ولا ينظر الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم ونیاتکم، کہ اللہ نہ تمہارے مال دیکھتے ہیں، نہ رشتہ داریاں دیکھتے ہیں، نہ رنگ روپ دیکھتے ہیں، اللہ تو دل دیکھتے ہیں، اعمال دیکھتے ہیں، نیتیں دیکھتے ہیں۔ تو خود ہی حساب لگا لو، تیرا دل کھلے گا تو کیا نکلے گا، میرا دل کھلے گا تو کیا نکلے گا۔ ہمیں تو اپنے آپ پہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ دل دیکھیں گے، کسی کے دل میں مال کا پیار، کسی کے دل میں دکان کی محبت، کسی کے دل میں بیوی کی محبت، کسی کے دل میں دوست کی محبت، کسی کے دل میں فانی محبت، کسی کے دل میں دنیاوی لالچ، کسی کے دل میں کچھ اور کسی کے دل میں کچھ۔ لیکن قربان جاؤں پیغمبر کے غلاموں کے، جب ان کا دل اللہ چیک کریں گے نا کہ ذرا کھول کے دکھاؤ دنیا والوں کو، ابو بکر کے دل میں کیا ہے، عمر کے دل میں کیا ہے، عثمان کے دل میں کیا ہے، علی کے دل میں کیا ہے، طلحہ کے دل میں کیا ہے، تو پھر جواب میں کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے یا اللہ ان کے دل میں تو پیار ہی پیار ہے مصطفیٰ کا، محبت ہی محبت ہے مصطفیٰ کی، اور یہ تو زبان حال سے کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے، سہارا تیرا، شرق اور غرب میں بکھرے ہوئے صحراؤں میں نگہتیں بانٹتا ہے، آج بھی صحرا تیرا، آج بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے کہ رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، کون کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، غلط کہتا ہے کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا۔ میرے دوستو، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشن لے کے آئے، اور آخری بات توجہ سے غور سے سن کے جائیے گا اور پلے باندھ کے لے جائیے گا۔ حضور جو مشن لے کے آئے اس مشن میں کامیاب گئے، اس مشن میں اونچی آواز سے بولو کامیاب گئے ہیں۔ میرے نبی کا مشن تھا ہدایت کو پھیلانا، میرے نبی کا مشن تھا انسانیت کے لیے انجیل رہنمائی روشن کرنا،
میرے محبوب اپنے مشن میں کامیاب گئے ہیں، 1450 سال گزر گئے، میرے نبی کی تعلیمات بھی باقی، میرے نبی کی سیرت بھی باقی، میرے نبی کی صورت کی جزیات بھی باقی، میرے نبی کی اداؤں کی جھلک بھی باقی، میرے پیغمبر کے سینے پہ اترنے والا قرآن بھی باقی، میرے نبی کے دین کی زندہ تعلیمات بھی باقی، میرے پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل بھی باقی۔ یہ آج پوری دنیا کو یہ بات بتا رہا ہے کہ میرے نبی کا مشن باقی تھا، باقی ہے، باقی رہے گا۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ رہے گا۔ یہ مشن مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ مشن ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور آج میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک کویسچن لکھا ہوا تھا، سوال کہ بتائیں کہ پوری دنیا میں سب سے چھوٹا شہر کون سا ہے؟ تو کئی ساری آپشنیں دی ہوئی تھی، ان سوالوں کے اندر جواب میں جو آپشن سلیکٹ کی ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ ویٹیکن سٹی، یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز، دنیا کا سب سے چھوٹا شہر ہے۔ تو میں نے کہا چھوٹے دل والو، چھوٹے شہر والو، تم کیا کرو گے قوم کی رہنمائی؟ تم کیا دو گے انسانیت کو؟ میرے استاد مکرم فرماتے ہیں، میں انگلینڈ کے ایک پادری کو ملا تو میں نے اس کو کہا ایک ایمانداری سے یہ بات بتاؤ کہ یہ جو تمہارے نوجوان شراب پیتے ہیں، اس کو تمہارا مذہب پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، تائید کرتا ہے اس کی؟ کہتا ہے نہیں، ہمارا مذہب تو، ہمارے نبی بھی اس کو صحیح نہیں سمجھتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہماری کتاب بائبل بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ تو انہوں نے کہا یہ جو بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اس کو تمہارا مذہب پروٹیکشن دیتا ہے، تائید کرتا ہے کہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ جو معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی جو کچھ بھی برائیاں ہیں، ان کو تمہارا مذہب تائید کرتا ہے، تمہارا مذہب سپورٹ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو استاد جی فرماتے ہیں، میں نے کہا پھر تمہاری کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی جب یہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے اور تمہارا مذہب اس سے روکتا ہے، تو پھر روکتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی ہمارے روکنے سے یہ رکیں گے نہیں، اس لیے روکتے بھی نہیں۔ فرمایا پھر یہ خود بخود رک جائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر بریک کیسے لگے گی؟ تو اس نے جواب میں ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا مولانا ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کا علاج اگر کسی کے پاس ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی شریعت میں ہے، اسلام میں ہے اور دین میں ہے۔ ہمارے پاس یہ بے راہ روی کی کوئی بریک نہیں ہے۔ اگر اس بے سکونی کے خاتمے کا نسخہ ہے تو محمد مصطفیٰ کے دامن رحمت میں ہے، پیغمبر کی تعلیمات میں ہے۔ اگر یہ تمام تر معاشرے کو بہترین راستے پہ استوار کرنے کا کسی کے پاس فارمولہ ہے تو وہ مذہب اسلام کے پاس ہے، اور اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھے پوپ اور پادری آمدی ریکارڈ کے بات کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اسلام کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اثر نو اسلام کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے ہم نے بھی تمہارے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آئے گی، تو دنیا کے نظاموں کو آزمانے کے بعد ایک دن آئے گا کہ تمہیں محمد مصطفیٰ کے نظام کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ امن بھی میرے نبی کے دامن میں ہے، رحمت بھی میرے نبی کے دامن میں ہے، برکتیں بھی میرے نبی کے دامن میں ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی عقلی دلیل آنکھوں سے نظر آنے والی کہ آج اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لو، جہاں میرے نبی نے قدم رکھ دیا ہے وہ جگہ برکتوں کا مرکز بن گئی ہے، جہاں سے میرے محبوب گزر گئے ہیں وہ امن کا خطہ بن گیا ہے، وہ مکہ وہ مدینہ امن کے مراکز بن گئے۔ تو دنیا والوں اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی، جہاں جہاں گزر گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔